بارش کی رات تھی، کھڑکیوں پر ٹپکنے والے قطرے جیسے دردناک کہانی سنانے پر بزد تھے۔ صابرہ خیالوں میں کھوئی تھی۔ اس کا شوہر احمد 3 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے وہ ایسے غائب ہوتا تو اس کے دل میں خوف آ جاتا تھا، لیکن اب صرف خاموشی رہ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب احمد کسی اور کے ساتھ ہے۔ کبھی یہی احمد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتا تھا کہ تم میری تقدیر ہو صابرہ، اور آج وہی تقدیر اجنبی گلیوں میں کسی غیر عورت کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ گھر کے کونے میں رکھا ہوا آئینہ صابرہ کو اس کی اپنی ماند پڑی شکل دکھاتا تھا۔ وہی چہرہ جو کبھی روشنی میں دمکتا تھا اب صبر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ احمد کے قدموں کی چاپ کبھی کبھی اس کے کانوں میں گونجتی مگر دروازہ خاموش رہتا۔ وہ کھانا پکاتی مگر دسترخوان پر تنہا بیٹھتی۔ بچے نہیں تھی اس لیے بات کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر ایک چیز تھی جو صابرہ نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑی، وہ تھی دعا۔ ہر رات سجدے میں جا کر وہ کہتی، اے میرے رب، اگر میں قصوروار ہوں تو سزا دے دے، مگر میرے شوہر کو بھٹکنے سے بچا لے۔ احمد کی کہانی دوسری طرف چل رہی تھی۔ شہر کی رنگین روشنیوں میں اس کی آنکھوں نے سریا نامی عورت کو دیکھا تھا، جوان، حسین اور چالاک۔ سریا کے الفاظ زہر میں لپٹے شہد جیسے تھے۔ وہ کہتی، او تمہاری بیوی تو تمہیں سمجھتی ہی نہیں احمد۔ اور احمد نے بھی خود کو مظلوم ثابت کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ صابرہ نے غربت کے دنوں میں بھوک برداشت کی، اس کی ماں کی خدمت کی اور اس کے خوابوں کو حقیقت بنایا۔ دھیرے دھیرے سریا نے احمد کو ایسے قابو میں لیا جیسے سانپ شکار کو لیتا ہے۔ اس نے کاروبار میں شریک ہونے کے بہانے سے پیسے مانگے۔ احمد نے گھر بیچ دیا، زمین گروی رکھ دی۔ صابرہ کو بتایا کہ میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں۔ صابرہ کے لبوں پر بس ایک ہی جواب تھا، اللہ کامیاب کرے۔ مہینے گزرتے گئے، خط آنا بند ہو گئے۔ صابرہ نے آخری زیور بیچ کر کرایہ دیا۔ محلے والے چامگوئیاں کرنے لگے۔ ایک دن احمد کے دوست طارق نے آ کر بتایا کہ احمد سب کچھ کھو بیٹھے ہے، سریا غائب ہو گئی ہے۔ صابرہ نے آنکھوں میں آنسو لیے صرف اتنا کہا، وہ زندہ ہے نا؟ طارق نے سر جھکا لیا اور بولا، وہ زندہ ہے مگر ٹوٹ چکا ہے۔ رات بھر صابرہ جاگتی رہی۔ اس نے ایک صندوق کھولا جس میں احمد کا پرانا کوٹ رکھا تھا، وہی کوٹ جسے احمد سردیوں میں پہنتا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رو پڑی، احمد، میں نے صبر کیا مگر تم نے بے وفائی کی، پھر بھی میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، اللہ تمہیں واپس لے آئے۔ اگلے دن وہ مسجد کے قریب بیٹھی بچوں میں کھجوریں بانٹ رہی تھی جب ایک نحیف بوسیدہ کپڑوں والا شخص اس کے سامنے آ بیٹھا۔ صابرہ، یہ آواز وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ احمد تھا، آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر غربت کا سایہ۔ صابرہ کا دل کانپا مگر زبان نے کہا، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا تھا اور آج تم خود اللہ کے در پر آئے ہو۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا۔ صابرہ، میں تباہ ہو گیا ہوں، سریا نے میرا سب کچھ لے لیا۔ میں نے تمہیں چھوڑا مگر تمہارے صبر نے مجھے نہیں چھوڑا۔ صابرہ خاموش رہی۔ اس نے پانی کا گلاس بڑھایا، پانی پیو احمد، اور اللہ سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں بلکہ سکون تھا۔ احمد نے پہلی بار سمجھا کہ صبر کا مطلب کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ وہ صابرہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، او مجھے معاف کر دو صابرہ، میں نے تمہاری زندگی برباد کی۔ صابرہ نے دھیرے سے کہا، میری زندگی نہیں احمد، بلکہ تم نے اپنی آخرت برباد کی، مگر توبہ کا در ابھی بند نہیں ہوا۔ احمد نے رونا شروع کیا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے جیسے برسوں کی گندگی دھو رہے ہوں۔ وہ بولا، او میں نے سریا پر یقین کیا، اس نے مجھے جھوٹے خواب دکھائے اور جب سب ختم ہو گیا تو وہ دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی۔ میں برباد ہو گیا صابرہ۔ صابرہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے احمد، میں نے ہر رات تمہارے لیے دعا کی تھی کہ تم سلامت رہو، واپس لوٹو۔ تمہارے لیے بد دعا نہیں کی کیونکہ میں چاہتی تھی اللہ تمہیں خود دکھائے کہ بے وفائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صابرہ نے ایک پرانا کمبل احمد کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ کمبل تمہارا تھا جب ہم پہلی بار لاہور آئے تھے، تب تمہارے خواب بہت بڑے تھے مگر نیت چھوٹی نہیں تھی۔
تم نے اس وقت اپنی ماں کے لیے محنت کی، آج اپنی بخشش کے لیے کرو۔ احمد نے شرمندگی سے کہا، کیا تم مجھے دوبارہ قبول کر سکتی ہو؟ صابرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، انسان نہیں، مگر میں تمہارے لیے دروازہ بند نہیں کروں گی۔ تم اگر سچ میں بدل گئے ہو تو یہ گھر تمہارا ہے۔ احمد نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں صابرہ، اب میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے مزدوری شروع کر دی۔ دن بھر محنت کرتا، رات کو قرآن پڑھتا۔ صابرہ خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے کہا، صابرہ تم پاگل ہو، وہ مرد جو تمہیں چھوڑ گیا تم نے اسے واپس گھر میں رکھا۔ صابرہ مسکرا کر بولی، ہاں، کیونکہ جس عورت کے دل میں صبر ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیتی، دعا لیتی ہے۔ مہینوں بعد احمد دوبارہ کھڑا ہوا۔ اس نے چھوٹی سی دکان شروع کی اور اس کا نام رکھا صبر ٹریڈرز۔ لوگ مذاق اڑاتے مگر صابرہ ہر دن اس کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ کچھ دن بعد سریا دوبارہ شہر میں دیکھی گئی۔ وہ اب بیمار اور تنہا تھی۔ احمد نے اسے سڑک پر دیکھا، وہ اسے پہچان گیا مگر آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی آواز آئی کہ جس نے صبر کا ذائقہ چکھ لیا وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رات کو احمد نے صابرہ سے کہا، آج میں نے اسے دیکھا ہے، وہ اب سب کچھ کھو چکی ہے۔ صابرہ نے مسکرا کر کہا، جب انسان اللہ کو بھول کر خوشی ڈھونڈتا ہے تو خوشی اس سے روٹھ جاتی ہے۔ احمد نے کہا کہ میں اب سمجھ گیا ہوں صابرہ، تمہارا صبر ہی میرا ایمان بن گیا ہے۔ صبح صابرہ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، میرا شوہر بدل گیا ہے، اسے سیدھی راہ پر قائم رکھنا۔ جیسے تو نے میری آزمائش کو عزت میں بدلا ویسے ہی اس کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ گھر کے صحن میں روشنی پھیلنے لگی۔ احمد کام پر جا رہا تھا، ہاتھ میں پرانی تسبیح تھی۔ صابرہ دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زندگی پھر سے شروع ہو چکی تھی، مگر اب اس میں صبر، ایمان اور معافی کی خوشبو تھی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کمزوری نہیں، سب سے بڑی طاقت ہے۔ بے وفائی وقتی سکون دیتی ہے مگر ہمیشہ کی ذلت لاتی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بدلہ نہیں دعا کرتے ہیں۔ عورت کا صبر گھر کو بربادی سے بچا سکتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو نیا جنم دیتی ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے وفائی وقتی خوشی دیتی ہے مگر عمر بھر کا پچھتاوا چھوڑ جاتی ہے۔ عورت کی دعا اس کے شوہر کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ سچی توبہ گناہگار کو بھی نیک بنا سکتی ہے۔ جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔